الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم جناب حافظ سیف الرحمان صاحب، ناظم تربیت گاہ ڈاکٹر عنایت الرحمان صاحب، جناب منظر مسعود خٹک صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان، محمد اعجاز قمر صاحب، قیم جماعت اسلامی ضلع کرک، شمس العارفین صاحب، قیم ضلع لکی مروت، شمروز خان صاحب، امیر ضلع کوہاٹ، اور میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں، آپ منصورہ کی تربیت گاہ میں تشریف لائے اور ایک استاد کی حیثیت سے، ایک ٹرینر کی حیثیت سے، ایک مربی کی حیثیت سے حافظ سیف الرحمان صاحب کی بعض ایسی باتیں بھی آپ خوش دلی کے ساتھ سنتے ہیں جس طرح ایک استاد کی بات کو شاگرد سنتا ہے۔ یہ تربیت گاہیں، یہ سیکھنے اور سکھانے کا عمل، یہ ازل سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گا، اس لیے کہ انسان اور جانور میں اللہ نے فرق ہی یہ رکھا ہے کہ انسان کو اس نے علم عطا کیا ہے، انسان کو اس نے شعور عطا کیا ہے، فہم و ادراک عطا کیا ہے، اچھے برے کی تمیز عطا کی ہے، حلال اور حرام کا فرق سمجھایا ہے، اور اسی بنیاد پر انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی اسلامی تحریکیں برپا ہوئی ہیں، یہ بنیادی طور پر علمی تحریکیں ہی ہوتی ہیں، اور علم کا رشتہ ہی ہمیشہ امامت کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ کبھی قائد نہیں بن سکتا، وہ کبھی رہنما نہیں بن سکتا، وہ کبھی لیڈر نہیں بن سکتا، وہ کبھی خطیب نہیں بن سکتا، وہ کبھی مقرر نہیں بن سکتا، وہ کبھی ناظم نہیں بن سکتا، اس لیے کہ لیڈرشپ کے لیے جن بنیادی اوصاف کی ضرورت ہے وہ انسان کو علم ہی کے نتیجے میں حاصل ہوں گے۔ آپ نے متعدد بار دیکھا ہوگا اور بار بار دیکھتے ہیں کہ جمعے کے خطبے میں جو شخص جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں وہ عمومی طور پر ہماری سوسائٹی کے اندر بالکل غریب گھروں کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کا پس منظر کوئی دولت مندی کا، کوئی جاگیرداری کا، کوئی وڈیرہ شاہی کا پس منظر نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے معاشرے میں کیونکہ غلامی کی خو تھی، اور اس غلامی کی خو میں غربت نے ہر طرف ڈیرے ڈال لیے، لہذا لوگوں نے اپنے بچوں کو اللہ کے ساتھ وابستہ کرنے کے لیے ان کو مسجدوں میں ڈال دیا۔ اور کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ ہوتا تھا کہ جو بچہ لنگڑا ہو، جو بچہ نابینا ہو، جو بچہ ہاتھ کسی کا اگر نہ ہو تو اس کو کہتے تھے کہ اس کو مسجد میں داخل کرا دو، اس کو مدرسے میں بھیج دو، اس کو عالم بنا دو۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قانون مساوات ہے اس کے تحت اللہ نے ہر انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ کوئی امیر ہے یا غریب ہے، اور کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کو بہت سی چیزوں میں اس نے برابر کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر امیر زادہ ہے تو اس کا روزہ 8 گھنٹے کا ہوگا، اور کوئی غریب کا بچہ ہے تو اس کا روزہ 12 گھنٹے کا ہوگا۔ کوئی امیر زادہ ہے تو وہ 2 رکعت پڑھے گا، کوئی غریب کا بچہ ہے تو وہ 4 رکعت پڑھے گا، اور کوئی صاحب نصاب اگر بمشکل صاحب نصاب ہوا ہے وہ حج کے لیے اگر جائے گا تو اس کے مناسک 10 دن میں پورے ہوں گے، اور کوئی امیر کا بچہ جائے گا تو اس کے مناسک 5 دن میں پورے ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے ایسا بالکل نہیں رکھا، اس نے اپنا قانون مساوات برقرار رکھا۔ اس نے آنکھ دی ہے، ہر انسان کو ایک جیسی آنکھ دی ہے، وہ کوئی صدر ہو یا وزیر اعظم، کوئی بادشاہ ہو یا وزیر، کوئی بھی ہو، اس کی آنکھ کا کام بھی دیکھنا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو جس دوائی سے غریب کے بچے کی آنکھ ٹھیک ہوگی اسی دوائی سے اس کا بھی علاج ہوگا۔ اگر کسی بادشاہ کا
ٹرمپ کا بیٹا بھی بخار میں مبتلا ہو جائے تو وہ بھی پیراسیٹامول اور کالپول سے ٹھیک ہوگا، اور ایک گڈریے کا بچہ بھی اگر بیمار ہو جائے اور بخار ہو جائے تو اس کو بھی کالپول اور پیراسیٹامول دی جائے گی۔ اللہ نے سب کو ایک ہی تخلیق پر پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، اور اسی طرح اس نے مرنے کے بعد بھی سب انسانوں کو برابر کر دیا ہے، اور سب کے جسم و جان ایک ہی جیسے ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا کہ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تمہاری اصلیت جانتے ہیں، ہم تمہاری اوقات جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے تم کیا ہو، یہ کہتے ہیں نا انسان ایک دوسرے کی تحقیر کے لیے۔ علامہ اقبال نے کیا فرمایا کہ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ اصل معاملہ تو انتہا کا ہے کہ انتہا پر انسان کہاں پہنچتا ہے۔ اس لیے یہ تربیت گاہیں جس کے اندر آپ لوگ تشریف لائے ہیں، اپنے گھروں سے نکلے ہیں، اپنی جیب سے کچھ پیسے خرچ کیے ہیں، 3 دن کے لیے اپنے کام کاج کو چھوڑا ہے، اپنے گھر کو چھوڑا ہے، اور اپنے ضروری مسائل کو بھی ایک طرف رکھ کر آپ یہاں آئے ہیں، تو یقیناً یہ دن آپ کے بڑے قیمتی دن ہیں۔ اس لیے یہاں رہتے ہوئے جتنا بھی وقت اس وقت باقی ہے، اس وقت کو بھی بہت ہی مؤثر بنانے کے لیے، بہت کارآمد اور قیمتی بنانے کے لیے ناگزیر ہے کہ آپ سب لوگ پوری طرح متوجہ ہو جائیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کب ہو جائے یہ تو وہی جانتا ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحمت کی جائے، تاکہ تم کو فلاح عطا کر دی جائے، تاکہ تم کو بہت ساری نوازشوں کو تمہارے اوپر کر دی جائیں۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو پوری توجہ سے سنو اور کان لگائے رکھو، وَأَنصِتُوا، کان لگائے رکھو، پوری توجہ کے ساتھ اس کو سنو۔ صرف ضروری نہیں کہ جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو اس وقت یہ کیفیت ہو، جب قرآن مجید کے مخارج بیان کیے جا رہے ہوں، اس کی صرف و نحو پڑھائی جا رہی ہو، اس کے علوم پڑھائے جا رہے ہوں، اس کی تشریحات پڑھائی جا رہی ہوں، اور اس کی تعبیرات پڑھائی جا رہی ہوں، اس کی توضیحات پڑھائی جا رہی ہوں، اس کی تخریج پڑھائی جا رہی ہو، جو کچھ بھی پڑھایا جا رہا ہو پوری توجہ کے ساتھ سنو، اس لیے کہ اللہ کی رحمت تمہاری منتظر ہے، تاکہ اللہ تم پر رحمت فرما دے۔ یہ تربیت گاہیں دراصل قرآن سننے اور سنانے کی محفل ہیں، اور اسی کی مختلف پہلوؤں کو آپ کے سامنے اجاگر کرنے کی یہ مجلسیں ہیں۔ اس لیے ان مجلسوں میں جب آپ آئیں تو اچھی طرح پوری توجہ کے ساتھ، شوق اور انہماک کے ساتھ، صفائی اور ستھرائی کے ساتھ، اور کانوں کی سماعت کو اچھی طرح آمادہ کر کے یہاں بیٹھیں، تو یہ وقت جو آپ نے یہاں لگایا انشاءاللہ روز محشر اسی طرح آپ یہ ساری چیز ایک ویڈیو کی صورت میں چلتی ہوئی دیکھیں گے۔ اس لیے کہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ جب انسان روز محشر آئے گا تو اس کو اس کا نامہ عمل دیا جائے گا، اور کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ آج اپنی کتاب زندگی کو، تو خود اس کو پڑھ لینے کے لیے کافی ہے۔ اور جب انسان اپنی اس کتاب کو پڑھے گا اور اپنی چلتی ہوئی ویڈیو کو دیکھے گا تو زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک کیا ہوا کام، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، وہ اس کے سامنے بالکل کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دن جب طلوع ہوتا ہے تو حضرت انسان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میں تمہاری زندگی میں آج آیا ہوں، اور جو کچھ مجھ سے حاصل کرنا ہے حاصل کر لو، اور پھر کبھی تمہاری زندگی میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ اس لیے ہر دن نیا ہوتا ہے، اور ہر دن کے اپنے تقاضے ہیں۔ ان تقاضوں کے مطابق اگر ہم نے ان دنوں کو گزارا اور بسر کیا تو یہ دن ہمارے لیے روز محشر کامیابی کا ذریعہ بن جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا آج اس کے گزشتہ کل سے بہتر نہیں وہ تباہ ہو گیا۔ اس لیے اپنے آج کو گزشتہ کل کے مقابلے میں بہتر بنانا، یہی تربیت گاہوں کا مقصود ہے کہ جو زندگی گزر چکی وہ تو گزر چکی، لہذا جو باقی زندگی ہے اس کو اس کام کے اندر لگا دیں، ایسے مراحل سے گزریں کہ جس کے نتیجے میں ہماری یہ زندگی کامیاب زندگی بن جائے۔ جماعت اسلامی، اس کی تحریک سے اور اس کے نام سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ یہ ایک تحریک ہے جس کو سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے برپا کیا،
اور اس کے پاکستانی معاشرے پر کیا اثرات ہیں، اسی حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ باتیں عرض کروں گا کہ پاکستان کو بنیادی طور پر ہم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر حاصل کیا۔ اس بر صغیر پاک و ہند میں مسلمان اور ہندو اور دیگر اقوام آپس میں مل جل کر رہتے تھے، ان کی ایک دوسرے کے ساتھ خوشی غمی میں شرکت بھی تھی، یہ ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے تھے، اور انڈیا سے اگر کوئی مسلمان حج کو جاتا تو ہندو اس کے گھر جا کر اس سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ اپنے رب سے ہمارے لیے بھی دعا مانگنا، اور ہم بھی تمہارے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ تمہارا سفر بخیر و عافیت ہو جائے۔ نماز پڑھتے تھے، اگر ہندوؤں کی دیوالی کا تہوار ہو رہا ہو اور وہ مسجد کے آگے سے غل غپاڑا کرتے ہوئے گزرتے تھے تو جیسے ہی مسجد آتی وہ اس کے احترام میں خاموش ہو جاتے تھے۔ یہ رواداری اس وقت موجود تھی، تو پھر کیا ضرورت تھی کہ ایک نیا ملک حاصل کیا جائے؟ اس مملکت کو حاصل کرنے کا بنیادی مقصد میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ بہت سے لوگ نوجوان بھی ہیں اور میاں والی کے آپ ہمسائے بھی ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان اور میاں والی پاس پاس ہیں، اور میاں والی کی جیل میں ایک قیدی تھا جس کا نام غازی علم الدین شہید تھا۔ غازی علم الدین نے کیا کیا تھا؟ ایک زمانے میں پورے بر صغیر کے اندر شدی کی تحریک چل رہی تھی، مسلمانوں کو ہندو بنانے کی تحریک بھی چل رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ناموس رسالت پر حملہ آور ہونے والوں کا بھی کام جاری تھا۔ تو رنگیلا رسول ایک کتاب لکھی گئی، راج پال اس کا مصنف اور پبلشر تھا، اس نے اس کتاب کو شائع کیا، اور جب یہ کتاب شائع ہوئی تو اس سے مسلمانوں کی بہت دل آزاری ہوئی، اور غازی علم الدین شہید نے یہ سوچا کہ اس شخص کو جہنم واصل کیوں نہ کر دیا جائے جس نے یہ کتاب لکھی ہے، لہذا اس نے کہیں سے کوئی آلہ قتل حاصل کیا، کوئی چھرا لیا اور یا خنجر لیا، اور اس کے بعد وہ اس کی تاڑ میں پھرتا رہا۔ جیسے ہی ایک روز اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی درخت کے نیچے، اس کے اوپر پنکھے سے ہوا جھل رہی ہے، اور اس وقت وہ سویا ہوا ہے، اس نے دھوتی باندھی ہوئی ہے، اور وہ پبلشر صاحب سویا ہوا ہے، تو وہ گیا اور جا کر اس کے پیٹ میں خنجر مارے اور اس کو ٹھنڈا کر دیا، اور وہ اسی وقت جہنم واصل ہو گیا۔ اور اس کے بعد غازی علم الدین کو گرفتار کر لیا گیا، اس کا مقدمہ چلتا رہا۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ اس مقدمے میں اس کے وکیل بنے، اور جب وکیل بن کر عدالت میں پیش ہوئے تو قائد اعظم نے دلائل دیے کہ اس نوجوان نے اس راج پال کو کسی دشمنی کی بنیاد پر قتل نہیں کیا، یہ کوئی خاندانی رنجش نہیں تھی، یا اس نے بہت پہلے سے اس کے لیے قتل کا ارادہ نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے اس شخص کے بھی اور سارے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا تھا، اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کیا تھا، اس لیے رد عمل میں اس نے اس کو قتل کیا ہے۔ انگریز کے قانون کے مطابق 302 نہیں 308 کا دفعہ لگے گا، اس بنیاد پر اس کی سزا زیادہ سے زیادہ عمر قید بنتی ہے، ان کو پھانسی نہیں دی جا سکتی۔ یہ ساری ڈگریاں پیش کر دی گئیں، لیکن انگریز کی عدالت نے فیصلہ دیا کہ غازی علم الدین کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے۔ پھر غازی علم الدین کو میاں والی جیل شفٹ کر دیا گیا، اور کچھ دنوں کے بعد 1929 میں 31 اکتوبر کو اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا گیا، پھانسی دے دی گئی، اور اس کے بعد اس کا جنازہ پڑھا گیا، اور میاں والی جیل کے احاطے کے اندر جو قبرستان تھا وہاں اس کو دفن کر دیا گیا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، قائد اعظم رحمت اللہ علیہ، اور سید دیدار حسین شاہ، ان تینوں کو جو اس وقت کے رہنما تھے، ان تینوں کو اس کے اوپر بہت صدمہ ہوا کہ ایک مسلمان بچے کو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور آپ کے ناموس کی خاطر یہ اقدام کیا تھا، اس کو عدالت نے اپنے قوانین کو ایک طرف رکھتے ہوئے پھانسی کی سزا دے دی ہے، تو اس سے مسلمانوں کو اکٹھے رہنا اور یہاں ان کا عزت کے ساتھ زندگی بسر کرنا مشکل ہو جائے گا۔ علامہ اقبال نے اپنا سیاسی اثر و رسوخ استعمال کیا اور یہ وعدہ کیا کہ ہم ان کی میت کو لاہور لائیں گے اور یہاں ان کا جنازہ ہوگا، اور اس کے بعد ان دونوں رہنماؤں نے، سید دیدار حسین شاہ اور علامہ محمد اقبال، ان کی کاوشوں سے فیصلہ ہوا کہ میت کو اب لاہور لایا جائے گا۔
قبر کشائی کی گئی اور ان کی میت کو لاہور لایا گیا۔ لاکھوں افراد نے اس جنازے میں شرکت کی اور علامہ اقبال مرحوم نے اس نوجوان کو اپنے ہاتھ سے لحد کے اندر اتارتے ہوئے کہا کہ ہم دیکھتے رہ گئے اور درخانوں کا بچہ بازی لے گیا۔ یہ جملہ انہوں نے کہا اور اس کے بعد اس کی تدفین ہو گئی۔ پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو علامہ اقبال نے خط لکھا کہ اگر یہی صورتحال رہی تو مسلمانوں کا جینا مشکل ہو جائے گا، لہذا ہمیں کوئی جد و جہد کرنی چاہیے۔ 1932 میں علامہ اقبال نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ الہ آباد کے نام سے مشہور ہے اور مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں اور درسی کتب میں بچوں کو پڑھایا بھی جاتا تھا۔ اگرچہ آج کل نصاب پر جس طرح حملے ہو رہے ہیں، عین ممکن ہے کہ اس کو نصاب سے خارج بھی کر دیا گیا ہو۔ علامہ اقبال نے اس میں یہ فرمایا کہ بر صغیر میں ہندو اور مسلمان اکٹھے تو رہتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا ذبیحہ جدا، ہمارا ذبیحہ جدا، ہمارا طریقہ عبادت جدا، ان کا طریقہ عبادت جدا، ہمارا رہن سہن، ہماری معاشرت، ہماری معیشت، ہر چیز جدا جدا ہے۔ ان کو اکٹھا رکھنا گویا آگ اور پانی کو ایک جگہ رکھنے کے مترادف ہے۔ کیوں نہ ایسا ہو کہ ایک تحریک چلے اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن حاصل کیا جائے۔ 6-7 سال تک اس پر کام ہوتا رہا اور بالآخر 23 مارچ 1940 کو لاہور کے مینار پاکستان پر ایک بڑا اکٹھ ہوا اور اس اکٹھ میں قرارداد پیش کی گئی کہ یہاں ایک مملکت حاصل کی جائے جو علیحدہ اس کی ایک شناخت ہو، جہاں مسلمان اپنی زندگی بسر کر سکیں اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن ہو۔ یہ وطن ایسا ہو جو پوری دنیا کے لیے مثال بن جائے کہ اسلام کا نظام حیات جب نافذ ہوتا ہے تو اس کی برکتیں کیسے ہوتی ہیں اور اہل ایمان اپنی زندگی بسر کریں۔ اور دوسری قرارداد یہ پیش ہوئی کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے اور پوری دنیا سے جو یہودیوں کو اکٹھا کر کے غزہ اور فلسطین میں لا کر بسایا گیا ہے، ان کو یہاں سے نکالا جائے اور فلسطینیوں کو ان کا حق دیا جائے۔ مسجد اقصی اور قبلہ اول کے اوپر جو ان کے حملے ہیں اور جو ان کے قبضہ ہے، اس کو واگزار ہونا چاہیے۔ یہ 2 قراردادیں تھیں جو 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مینار پاکستان پر منظور ہوئی اور اس کے بعد پاکستان کی تحریک شروع ہو گئی۔ جب یہ تحریک شروع ہوئی تو ہر طرف مسلمانوں میں ایک غلغلہ، ایک شور اور ایک جذبہ پیدا ہو گیا اور ایک طرف سے یہ نعرہ لگا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ کسی نے پوچھا کہ یہ پاکستان کا لفظ آیا کہاں سے ہے؟ چودھری رحمت علی مرحوم، اس نے پاکستان کا نیا لفظ اردو کی ڈکشنری کو عطا کیا۔ پاکستان کا جو لفظ تشکیل دیا گیا، اس میں پنجاب سے پے لیا گیا اور الف سے افغانیہ، صوبہ خیبر پختونخوا کا ماضی کا نام افغانیہ تھا، اس کے نام سے الف لیا گیا کہ یہ صوبہ اس میں شامل ہوگا اور کشمیر اس کا حصہ ہوگا، کاف اس سے لیا گیا، سندھ اس کا حصہ ہوگا، سین سندھ سے لیا گیا اور بلوچستان اس کا حصہ ہوگا، تان بلوچستان سے شامل کیا گیا۔ تو اس طرح یہ ایک نیا لفظ پاکستان بنا۔ تو پھر کسی نے پوچھا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ تو پروفیسر اصغر سودائی جو سیال کوٹ میں پروفیسر تھے، انہوں نے اس زمانے میں ایک ترانہ لکھا اور اس ترانے میں انہوں نے ہندو مسلم کے فرق کو واضح کرتے ہوئے کئی بند تحریر کیے اور اس کے آخر میں وہ یہ کہتے تھے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جیسے آج کل آپ تحریک کا ایک ترانہ پڑھتے ہیں کہ تحریک نے بستی بستی میں اسلام کا پرچم لہرایا، اللہ اکبر آپ کہتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ ترانہ لکھا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ میری تقریروں نے اور اس پوری تحریک نے جتنا کام اس تحریک پاکستان کے لیے کیا ہے، 25% کام اس ترانے نے سر انجام دیا اور نوجوانوں نے اپنے تعلیمی اداروں کو چھوڑ دیا اور لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، عورتیں بھی اس تحریک میں شامل ہو گئیں۔ 2 گھنٹے تک قائد اعظم انگریزی میں تقریر کرتے تھے، کسی کو سمجھ تو نہیں آتی تھی، لیکن وہ یہ ضرور کہتے تھے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔
تو اس طرح اس پاکستان کی بنیاد کے اندر ختم نبوت موجود ہے، عشق رسالت موجود ہے، اور اسی طرح غازی علم الدین شہید کی شہادت اور ان کا خون موجود ہے، علامہ اقبال کا تخیل موجود ہے، قائد اعظم کی جد و جہد موجود ہے، 23 مارچ کی قرارداد موجود ہے، اصغر سودائی کا ترانہ موجود ہے، پھر مسلمانوں کا قتل عام اور 6 لاکھ انسانوں کی شہادتیں موجود ہیں، اور ان کے جسم کی ہڈیاں جو گارا ہڈیاں اینٹیں بن گئی تھیں اور ان کا لہو گارا بن گیا تھا، یہ سب کچھ پاکستان کی بنیاد میں موجود ہے۔ لیکن اس زمانے میں سیکولر لابی بار بار یہ پروپیگنڈا کرتی تھی کہ پاکستان بس ایک زمین کی تقسیم کا مسئلہ تھا، ہندوؤں کو الگ کر دیا گیا، مسلمانوں کو الگ کر دیا گیا، اور یوں نئی نئی باتیں یہاں پہ کی جانے لگی۔ اس طرح پاکستان 14 اگست 1947 کو جب معرض وجود میں آیا تو اسی وقت انہوں نے یہ کہا، ریاست کے ایک ذمہ دار نے، اب یہ جماعت اسلامی کے معاشرے پر اثرات کا وہ موضوع ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ پاکستان کیا ہے، کیسے بنا ہے، کس طرح معرض وجود میں آیا، اب اس کے اوپر کیا حملے شروع ہوئے۔ ان ساری قربانیوں کو گہنانے کے لیے سیکولر لابی نے اور قادیانیوں نے مل کر ایک تحریک چلائی، اور اس تحریک کو وہ ایسی خاموش تحریک تھی جس کے اثرات بعد میں ظاہر ہونا شروع ہوئے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان بس ایک ملک ہے اور ایک زمین کا ٹکڑا بس یہ وجود میں آ گیا، لہذا جو ہندو ہے وہ ہندو بن کر رہے، جو مسلمان ہے وہ مسلمان بن کر رہے۔ مولانا سید ابو العلا مودودی جو اگرچہ تحریک پاکستان میں فعال کردار تو ادا نہیں کر رہے تھے، لیکن انہوں نے جماعت اسلامی کی بنیاد 1941 میں رکھی تھی، اور اس پورے عرصے میں جو ان کا علمی کام ہے 1937، 38 اور 39 میں جو 3 کتابیں انہوں نے تحریر کی، مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش، حصہ اول اور حصہ دوم، اور مسئلہ قومیت، یہ 3 کتابیں تحریر کی، اور ان 3 کتابوں کو مسلم لیگ کے بڑے بڑے جلسوں کے اندر بینر لگا لگا کر ان کو پبلش بھی کیا گیا، لوگوں تک بھی پہنچایا گیا۔ تحریک پاکستان کے اغراض و مقاصد کو سمجھنے کے لیے سید ابو العلا مودودی کی بصیرت افروز کتب کا مطالعہ کیجئے، اور لوگوں نے ان کتابوں کو پڑھا اور مسئلہ قومیت لوگوں کو سمجھ میں آیا۔ کچھ لوگ یہ کہتے تھے، مولانا حسین احمد مدنی جو جمعیت علماء ہند کے سربراہ تھے، وہ یہ بات کہتے تھے کہ قومیں اوطان سے بنتی ہیں نہ کہ ادیان سے، اور ہندوستان کے اندر جتنی بسنے والی قومیں ہیں یہ ساری ایک قوم ہیں، یہ ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، بدھ مت ہو یا مسلمان ہو، یہ سب ایک قوم ہیں، اور ہم انگریز کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں، انگریز دوسری قوم ہے۔ لیکن علامہ اقبال نے اس پر تنقید کی، اور انہوں نے فرمایا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اور اسی طرح سید ابو العلا مودودی نے مسئلہ قومیت کے نام سے جو کتابچہ لکھا، یہ کتاب اب بھی آپ کو مل سکتی ہے، اس کے اندر انہوں نے واضح کیا کہ مسلمان الگ ایک قوم ہیں، اور یہ جو کہا گیا ہے کہ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ جو قوم رسول ہاشمی ہے یہ اس طریقے سے نہیں بنتی کہ ایک علاقے میں مختلف لوگ رہتے ہوں، ان کو اکٹھا کر دیا جائے، ان کی عبادات الگ الگ، ان کا رہن سہن الگ الگ، ان کی معیشت معاشرت الگ الگ، لیکن یہ سب اکٹھے ہیں لہذا یہ قوم بن گئے ہیں۔ ایسے یہ قوم نہیں بنا کرتی، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ملت تشکیل دی ہے، اس میں حبش کے رہنے والے بلال ہیں لیکن وہ کلمہ پڑھنے والے تھے، اس میں روم کے رہنے والے صہیب ہیں، اور اسی طرح فارس کے رہنے والے سلمان ہیں، مکہ کے رہنے والے ابو بکر و عمر ہیں، اور اسی طرح مدینہ کے رہنے والے انصار ہیں۔ ان سب نے کیونکہ ایک کلمہ پڑھ لیا لہذا یہ کالے اور گورے، عربی اور عجمی، دنیا کے کسی خطے میں بستے ہوں، اگر یہ سارے کلمہ گو ہیں تو یہ سارے مسلمان ہیں۔ پھر کسی نے سوال اٹھایا کہ کسی کی کالی چمڑی ہے، کسی کی گوری چمڑی ہے، تو مولانا نے اس پر مثال دی کہ ایک گائے ہے، اس سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں، کسی کا رنگ سفید ہوتا ہے، کسی کا رنگ کالا ہوتا ہے، کسی کا رنگ براؤن ہوتا ہے، کسی کا رنگ مکس ہوتا ہے، لیکن یہ گائے ہے تو حلال۔ جب اس کا چمڑا اتر جاتا ہے تو یہ اندر سے بالکل ایک جیسی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان
جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے وہ ایک خاص سانچے میں ڈھل گیا ہے. اب اس کا طریقے عبادت بھی، اس کا معاشرت اور معیشت کا طریقہ بھی، اس کا ذبیحہ بھی، اس کا کھانا پینا بھی، اس کی نکاح بھی، اس کا جنازہ بھی، یہ سب ایک پیٹرن کے اوپر ہوگا، چاہے وہ دنیا کے کسی خطے میں رہنے والا ہو. قرآن مجید یا ایھا الناس سے مخاطب ہے، قرآن مجید یا ایھا الذین آمنو کہہ کر مخاطب ہوتا ہے. اس میں کسی علاقے کا نام نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان اس سے مخاطب ہیں، مرد اور عورتیں اس کی مخاطب ہیں. یہ فرق جب مولانا نے واضح کیا تو اس فرق کو خوب مسلم لیگ نے پھیلایا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے. مولانا مودودی نے جب تیسرا حصہ لکھا تو اس پہ انہوں نے کہا یہ تو تحریک پاکستان کے مخالف ہیں. اس میں انہوں نے کیا لکھا تھا؟ اس میں انہوں نے وہ خصائل بیان کیے تھے کہ ایک مسلمان مملکت حاصل کرنے والے اور اس کے چلانے والوں کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، ان کے اندر کون سی خوبیاں ہونی چاہیے. اگر وہ خوبیاں نہیں ہوں گی تو وہ مملکت کو اور پوری ملت کو اور اس کے مستقبل کو تاریک کر دیں گے، ان کی زندگیوں سے کھیلیں گے، ان کی زندگیوں میں تلخیاں گھول دیں گے اور ان کا جینا اجیرن کر دیں گے اور ان کی زندگیاں مشکلات سے دوچار کر دیں گے. یہ سید مودودی کا وین تھا جو انہوں نے اس وقت پیش کیا تھا. جب یہ بیان آیا کہ اب سب مل جل کر رہیں گے تو مولانا مودودی نے قائد اعظم سے وقت لیا، گورنر ہاؤس میں جا کر ملاقات کی اور جا کر کہا کہ یہ بیان ریاست کے ایک ذمہ دار کا آیا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو قائد اعظم نے فرمایا کہ میں نے تو یہ مملکت اسلام کے نظام کے لیے حاصل کی ہے اور قرآن مجید کی موجودگی میں اس ملک کو کسی نئے دستور کی ضرورت نہیں ہے. میری زندگی کا نہیں معلوم کہ کتنی باقی ہے اور میری صحت خراب ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ پاکستان کو اس کا حقیقی مقصد اور اس کی آشنائی کے لیے آپ جد و جہد کیجئے، ہمارے ساتھ تعاون کیجئے. اور ان کی درخواست پر یا ان کی فرمائش پر مولانا مودودی نے ریڈیو پاکستان پر 5 تقریریں کی. اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا معاشی نظام، اسلام کا اقتصادی نظام اور اسلام کا روحانی نظام، اسلام کا معاشرتی نظام. گویا یہ 5 تقریریں انہوں نے فرمائی اور یہ 5 تقریریں اسلام کا نظام حیات کے نام سے کتابچے کی صورت میں بھی موجود ہیں اور اسلامی نظام حیات اور اس کے بنیادی تصورات اس کے اندر بھی یہ سب کچھ موجود ہے. اس لیے یہ جو 5 تقریریں تھیں یہ بنیاد بنی ہیں. اور پھر سید مودودی نے 1948 میں پاکستان میں مطالبہ نظام اسلامی کی مہم شروع کی کہ پاکستان کو قادیانی لابی اور سیکولر طبقہ مل کر ایک آزاد منش ریاست بنانا چاہتا ہے. ایکٹ آف انڈیا 1935 کے قوانین یہاں پہ چل رہے ہیں، یہ سب کچھ ختم کیا جائے اور اسلام کا نظام نافذ کیا جائے. نظام اسلامی کی یہ مہم اس قدر زور شور سے چلی کہ پورے مشرقی اور مغربی پاکستان میں ہر جگہ اس کا نعرہ گونجنے لگا کہ پاکستان کو اسلامی نظام دو. اس مطالبے کے اوپر حکمران مجبور ہوئے اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان نے 12 مارچ 1949 کو قرارداد پیش کی پاکستان کی اسمبلی میں اور پاکستان میں قرارداد مقاصد منظور ہو گئی. اس قرارداد مقاصد کا مطلب کیا تھا کہ اس ملک میں حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العزت کی ہوگی. جب حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی اصل میں اس کائنات کا مالک حقیقی ہے، وہی اس کا خالق ہے، وہی اس کا رازق ہے. اسی کا حکم یہاں پہ چلے گا اور اس کے حکم کے خلاف کوئی دوسرا حکم یہاں پہ نافذ نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح ریاست کا یہ فرض ہوگا کہ وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرے گی. ریاست کا یہ فرض ہوگا کہ اہل ایمان کو اپنی عبادات اور اپنے سارے مذہبی کام کرنے کے لیے مکمل سہولت مہیا کرے گی اور پاکستان کے قوانین بھی اسی ضابطے کے تحت بنیں گے. جب یہ فیصلہ ہو گیا تو قرارداد مقاصد پر حکمرانوں کے ساتھ ساتھ سیکولر طبقہ بھی چین بجبی تھا. تو سید ابو الاعلیٰ مودودی اور دیگر رہنماؤں سے سوال کیا گیا کہ کون سا اسلام آپ نافذ کرنا چاہتے ہیں، دیوبندیوں کا یا بریلویوں کا، اہل حدیثوں کا یا سنیوں کا، شیعوں کا یا حنبلیوں کا، شافیوں کا یا مالکیوں کا، کتنے اسلام ہیں آپ کے؟ گویا یہ ایک چوٹ تھی جو ان کی طرف سے کی گئی اور اخبارات میں اس پر پروپیگنڈا ہوا. سید ابو الاعلیٰ مودودی نے اس دور میں
پاکستان بھر کے 31 علماء کو جمع کیا اور کراچی کے اندر یہ اجلاس ہوا اور ان 31 علماء نے 22 نکات مرتب کیے۔ ابھی پراچا صاحب سے سوال ہو رہا تھا کہ ہم مل جل کر کام کیوں نہیں کرتے، ہم تو 1950 سے مل جل کر کام کر رہے ہیں۔ 31 علماء کو جمع کیا اور ان کے سامنے اپنے مقاصد رکھے اور اس کے اندر 22 نکات مرتب کیے اور سارے علماء نے اس پر دستخط کیے کہ یہ اسلامی نظام ہے جس کی ہم کو ضرورت ہے اور اس پر ہمارا اتفاق ہے۔ پھر وہی چیز پاکستان کے دستور کے اندر پریمبل کے طور پر شامل کر دی گئی، یعنی اس کے دیباچے کے طور پر اس میں شامل کی گئی یا مقدمے کے طور پر شامل کی گئی۔ جب پاکستان میں یہ تحریک چل رہی تھی تو 1951 میں مولانا مودودی نے ایک دوسری تحریک شروع کی۔ اس تحریک کا نام تھا مطالبہ دستور اسلامی کی مہم۔ جب یہ مملکت اسلام کے نام پر بنی ہے اور نظام اسلامی کا مطالبہ مان لیا گیا ہے تو پھر ایکٹ آف انڈیا 1935 کے تحت ہمارے فیصلے کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمارا اپنا دستور ہونا چاہیے۔ یہ دستور کی جو مہم تھی اس نے بھی اسی طرح کامیابی حاصل کر لی اور عوامی پذیرائی جب اس کو ملنے لگی تو مولانا مودودی، میاں طفیل محمد، امین حسن اصلاحی صاحب مرحوم اور دیگر رہنماؤں کو پنجاب پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ یہ لوگ جیلوں میں چلے گئے لیکن مطالبے کی مہم جاری رہی اور ادھر قادیانی لابی مسلسل سرگرم عمل تھی۔ اور یہ قادیانی لابی کیا کوشش کر رہی تھی کہ پاکستان کو ایک سیکولر ریاست رکھا جائے۔ سر ظفر اللہ خان جو پاکستان کا پہلا قادیانی وزیر خارجہ تھا، یہ رات کی تاریکی میں سارے راز چرا کر انڈیا فرار ہوا اور پھر آج تک پاکستان واپس نہیں آیا۔ اور قادیانیوں نے زبردست پروپیگنڈا جب اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف کیا تو اس زمانے میں ختم نبوت کی جو تحریک چلی، مولانا مودودی نے اس موقع پر کتابچہ لکھا، اس کا نام قادیانی مسئلہ تھا۔ یہ قادیانی مسئلہ جیسے ہی منظر عام پہ آیا تو قادیانی دیوار سے لگے، دلائل کی بنیاد پہ انہیں پچھاڑ دیا گیا اور ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ ماہی بیاب کی طرح تڑپنے لگے اور انہوں نے مقدمات شروع کر دیے۔ سکندر مرزا اس وقت ملک کا سربراہ تھا، ایک ڈکٹیٹر تھا، اور ایک فوجی عدالت نے سید ابو الاعلی مودودی کو جب حکومت نے گرفتار کر لیا، 28 مارچ 1953 کو انہیں گرفتار کیا گیا اور 11 مئی 1953 کو سید ابو الاعلی مودودی کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی کہ آپ نے یہ کتابچہ لکھا، اس جرم میں آپ کو پھانسی کی سزا دی جاتی ہے، اور ان کو کال کوٹھڑی میں منتقل کر دیا گیا۔ سید ابو الاعلی مودودی کال کوٹھڑی میں چلے گئے، لیکن ان کو جب یہ کہا گیا کہ مولانا اگر آپ رحم کی اپیل کر دیں تو آپ کو رہائی مل سکتی ہے اور آپ کا یہ قصور ختم ہو سکتا ہے، سید ابو الاعلی مودودی نے صاحب عزیمت تھے، عزیمت والا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے میں نے جو کام کیا ہے یہ سوچ سمجھ کر کیا ہے اور مجھے کسی سے کوئی رحم کی اپیل نہیں کرنی ہے۔ اگر میرے رب نے مجھے مارنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو یہ کوئی رحم کی اپیل مجھے بچا نہیں سکے گی، لیکن اگر میرے رب نے مجھے بچانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو یہ وقت کے حکمران الٹے ہو کر بھی لٹک جائیں تو میرا بال بیکا نہیں کر سکتے اور وہ جیل کی کوٹھڑی میں پڑے رہے۔ زور سے نعرہ لگائیں۔ نعرہ لگانے والا بھی کمزور ہے تو جواب دینے والے تو پہلے ہی جواب نہیں دیتے۔ سید ابو الاعلی مودودی کے ساتھی منظور احمد ماہر القادری بہت اچھے شاعر تھے جنہوں نے قرآن کی فریاد لکھی اور جنہوں نے سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، یہ پورا سلام لکھا ہے۔ انہوں نے اس زمانے میں سید مودودی کو خراج عقیدت پیش کیا، خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ تیری فکر رسا نے خاک کے ذروں کو چمکایا کہ تو سچ مچ فلک سے چاند تارے توڑ کر لایا، وہ شدت قید تنہائی کی وہ گرمی وہ تاریکی، مگر اس پر بھی تیرا غنچہ خاطر نہ مرجھایا۔
فسردہ ہو نہیں سکتے، کسی سے دب نہیں سکتے وہ شعلے جن کو تیری جنبش دامن نے بھڑکایا۔ تیرے سود و زیاں کا ہے رضائے دوست پیمانہ کہ تو نے ہر قدم پر عشرت باطل کو ٹھکرایا۔ اور انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ یقیناً اس تیری جرت کو دنیا یاد رکھے گی، سزائے موت سن کر بھی نہ پیشانی پہ بل آیا۔ یہ صاحب عظیمت سید مودودی، عمر قید کے اندر ان کی سزا تبدیل ہوئی اور ان کو نیو سینٹرل جیل ملتان میں بند کر دیا گیا۔ لیکن آپ بتائیے کہ اگر مولانا کو جیل میں بند کر دیا گیا تو کیا ان کی فکر کو بھی جیل میں بند کیا جا سکتا تھا؟ کیا ان کی سوچ کو بھی جیل میں بند کیا جا سکتا تھا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا۔ لہذا انہوں نے فرصت کے لمحات کو غنیمت جانا اور انہوں نے تفہیم القرآن لکھنا شروع کر دی، اور پھر اردو زبان کو ایسی تفسیر میسر آئی کہ آج پوری دنیا میں الحمدللہ درجنوں زبانوں کے اندر اس تفسیر کے تراجم ہو چکے، اور پوری دنیا میں یہ تفسیر پڑھی جا رہی ہے، اور اس تفسیر میں بیان کی جانے والی فکر پر دنیا کی سلطنتیں بن رہی ہیں، اور ماضی کے جو فرسودہ نظام کی سلطنتیں ہیں وہ زمین بوس ہو رہی ہیں، ان کے قدم اکھڑ رہے ہیں۔ نظریات کی جنگ میں تفہیم القرآن نے اپنا شاندار کردار ادا کیا، اور سید مودودی نے یہ تفسیر کہاں لکھی؟ جیل کے اندر اس کام کا آغاز کیا، اور پھر 7 جون 1972 کو یہ تفسیر مکمل ہوئی، اور اس موقع پر سید مودودی نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اس نے ان کو اتنی مہلت عطا کی تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو 1953 کے بعد 3-4 سال مولانا تو قید میں پڑے رہے، لیکن 1956 تک مطالبہ دستور اسلامی کی مہم جاری رہی، اور حکمران مجبور ہوئے کہ ان کو دستور اسلامی منظور کرنا پڑا۔ اور چودھری محمد علی پاکستان کے وزیر اعظم تھے جب 21 فروری 1956 کو پاکستان کی اسمبلی میں دستور پیش ہوا، اور 47 اور 20 کے مقابلے میں اس دستور کو منظور کر کے 29 فروری کو نافذ العمل کر دیا گیا۔ اب آپ ذہن میں رکھیے، پہلے ہم نے مطالبہ نظام اسلامی کی مہم چلائی، اس کے ساتھ قادیانیوں کو آڑے ہاتھوں لیا، اور اس کے فوراً بعد اللہ نے ہم کو کامیابی دی اور پاکستان کو دستور مل گیا۔ اب ایکٹ آف انڈیا 1956 پیچھے ڈال دیا، 35 پیچھے ڈال دیا گیا، اور 1956 کے دستور کے مطابق پاکستان کو آگے چلنا تھا، اور وہ جو قرارداد مقاصد اور اس کے ساتھ جو علماء کے 22 نکات تھے، ان سب کو پریمبل کے طور پر اور دیباچے کے طور پر دستور میں شامل کیا گیا۔ جب یہ دستور بن گیا تو اگلا مرحلہ کیا ہونا تھا؟ اگلا مرحلہ پھر ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ اب دستور بن گیا ہے، لہذا اس کے مطابق الیکشن کرائے جائیں۔ اب الیکشن کا مرحلہ تھا تو حکمرانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم سب سے پہلے کراچی میں الیکشن کرائیں گے۔ کراچی اس ملک کا دارالخلافہ تھا، مشرقی اور مغربی پاکستان کا مرکز تھا، وہاں الیکشن کرانے کا اعلان کیا گیا۔ اگست ستمبر کے مہینے میں 1958 میں پہلا انتخاب ہوا۔ جب یہ انتخاب ہوا، لوگوں نے ووٹ ڈالا، جماعت اسلامی نے 23 نشستوں پر حصہ لیا۔ ان 23 نشستوں میں سے 19 کے اوپر جماعت اسلامی نے کلین سویپ کر لیا، اور اس طرح سٹی کونسل کراچی جماعت اسلامی کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب حکمرانوں کو اور پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری اور تیسری کے بعد چوتھی کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ اب حکمران ہیں کہ یہ سخت پریشان ہیں کہ اب کیا کیا جائے، لہذا اس سٹی کونسل کو حلف نہیں اٹھانے دیا گیا، اور ایوب خان نے 7 اور 8 اکتوبر 1958 کی درمیانی شب ملک میں مارشل لا لگا دیا۔ جو 56 میں دستور بنا تھا اس کو ایبروگیٹ کر دیا، اور اس کے بعد مارشل لا لگانے کے ساتھ ہی پاکستان کا دارالخلافہ کراچی سے اسلام آباد منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 1959 میں ایبٹ آباد اس کا اپنا ڈسٹرکٹ تھا، اس کے ساتھ جو مارگلا کی پہاڑیاں تھی، یہیں پہ ایک ایوبیہ بنایا گیا، اور اس کے ساتھ سارے علاقے کو اکٹھا کر کے اس جگہ کو دارالخلافہ بنا دیا گیا۔ دفاتر بعد میں بنے ہیں، دارالخلافہ پہلے شفٹ ہوا، اور اس طرح یہ 1960 اور 61 میں دوبارہ پھر ایک الیکشن کرایا گیا، اور اس کے نتیجے میں ایک اسمبلی وجود میں آئی،
اور 1962 میں اس اسمبلی کے اندر ایک اور دستور منظور کیا گیا۔ جب یہ دستور منظور ہوا تو اس اسمبلی میں جماعت اسلامی کے صرف 2 ارکان تھے، ایک بیرسٹر اختر الدین اور دوسرے مولانا AKM محمد یوسف۔ ان دونوں کا تعلق بنگلہ دیش سے تھا۔ یہ دونوں رہنما اندر موجود تھے اور ادھر حکمرانوں نے کیا شرارت کی کہ اس کے اندر ایک ترمیم کر دی، پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ کے بجائے جمہوریہ پاکستان رکھ دیا گیا، یعنی ریپبلکن پاکستان اس کا نام ہوگا۔ جیسے ہی یہ پاکستان کا نام رکھا، جماعت اسلامی کے کارکن پھر برسر میدان کھڑے تھے، دستخطی مہم شروع کر دی۔ پورے پاکستان میں ایک زبردست دستخطی مہم چلائی اور مطالبہ یہ تھا کہ پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا، ہم اس تبدیلی کو قبول نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد اتنی بڑے پیمانے پر یہ دستخط ہوئے کہ جب کاغذ کو کاغذ سے جوڑا گیا تو 10 میل لمبا محضر نامہ تیار ہو گیا۔ اس کو بوروں میں بھر کے ایوان کے سامنے پہنچا دیا گیا۔ اندر 2 ارکان تقریریں کر رہے تھے اور باہر لوگ موجود تھے کہ یہ محضر نامہ لے کے آئے ہیں، پاکستان کے نام کے ساتھ اسلامی کا لفظ دوبارہ شامل کیا جائے۔ اور اس کے بعد حکمران مجبور ہوئے اور پھر پاکستان کا نام دوبارہ اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیے، یہ پھر ہم ایک کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ یہ پاکستانی معاشرے پر ہمارے اثرات ہیں کہ ہم عوام کے جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ قوم دین سے محبت کرتی ہے، ہم اس کے ترجمان بنے ہوئے ہیں۔ قوم نظام اسلامی کا مطالبہ کرتی ہے، ہم حکمرانوں کو مجبور کر رہے ہیں، دستور بنوا رہے ہیں، الیکشن کروا رہے ہیں، پاکستان کا نام ٹھیک کروا رہے ہیں۔ حکمرانوں کو زبردست پریشانی لاحق ہو رہی ہے۔ اور 1963 میں پھر جماعت اسلامی کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا کہ جماعت اسلامی نے جو یہ کامیابی حاصل کی، جماعت نے اعلان کیا کہ اب ہم پورے پاکستان میں عوام تک اپنا پیغام پہنچا کر ایک بڑا اجتماع عام منعقد کریں گے۔ یہ اجتماع عام 25 سے 28 اکتوبر تک لاہور میں کرنے کے لیے درخواست دی گئی۔ اس کا اجازت نامہ بار بار منسوخ کیا جاتا رہا، جگہ کو تبدیل کیا جاتا رہا، لیکن بالآخر اس کی اجازت مل گئی کہ اب جماعت اسلامی کا اجتماع ہوگا۔ اور بھاٹی گیٹ کے سامنے ایک پارک کے اندر اس اجتماع کی اجازت دی گئی۔ جماعت اسلامی نے اس کی تیاریاں شروع کر دی۔ 1 ہفتہ پہلے لاؤڈ اسپیکر کی اجازت واپس لے لی گئی، ریزرویشن منسوخ کروا دی گئی، بوگیاں راستے میں روکنے کا فیصلہ ہو گیا، بسوں کو روکنے کا فیصلہ ہو گیا۔ لیکن جماعت نے فیصلہ کیا کیونکہ اب ہم طے کر چکے ہیں، لہذا اس اجتماع کو کریں گے۔ اور ان مشکل حالات میں اس اجتماع کو منعقد کرنے کے لیے ہفتے 10 دن کے اندر سارے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ آج جیسی سہولتیں نہیں تھیں، اس دور میں دریاں بھی کہیں کہیں سے اکٹھی کر کے لانی پڑتی تھی، اسپیکر بھی نہیں ملتے تھے، سٹیج کا سامان بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن کارکنوں نے ہمت کر کے اپنی اجتماع گاہ کو سجا لیا اور بروقت اجتماع شروع ہو گیا۔ یہ اجتماع شروع ہوا، اس کے پہلے دن کا آہنگ دیکھ کر، اس کی آب و تاب دیکھ کر حکمرانوں کے طوطے اڑ گئے، لہذا اگلے دن اس اجتماع کو خراب کرنے کا منصوبہ بنا اور مارشل لائی اور فسطائی حکمرانوں کے گنڈے آئے اور انہوں نے آ کر اس اجتماع کے اوپر دھاوا بول دیا، فائرنگ کی، اور اللہ بخش نام کے ہمارے کارکن جام شہادت نوش کر گئے۔ پھر ہمارے ٹینٹ اور ہمارے شامیانوں کو اکھاڑ دیا گیا، ان کے رسے اور تنابیں کاٹ دی گئیں، ہر طرف ایک بھگدڑ کسی کیفیت موجود تھی۔ مولانا سید ابو العلا مودودی اس وقت اس اجتماع سے خطاب کر رہے تھے، اور جب وہ یہاں پہنچے کہ تحریک اسلامی کی دعوت کی مثال اس بہتے ہوئے پانی کی ہے، اس سیل رواں کی ہے کہ جس کے سامنے چٹانیں آتی ہیں، وہ اپنا راستہ دوسری طرف سے بنا کر گزر جاتا ہے، چٹانیں منہ دیکھتی رہ جاتی ہیں اور پانی اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ یہ جملے ارشاد فرما رہے تھے کہ پھر سنسناتی گولیاں آئیں۔ چودھری غلام جیلانی جو ایشیا میگزین کے ایڈیٹر تھے، اس وقت ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ مولانا آپ بیٹھ جائیے۔ سید مودودی نے جواب میں فرمایا کہ اگر آج میں ہی بیٹھ گیا تو پھر کھڑا کون رہے گا؟ یعنی گولیاں چلتی رہیں اور فرض ادا ہوتا رہا، رب سے جو وعدہ کیا تھا
وہ وفا ہوتا رہا۔ سید مودودی پرسکون اپنی خطاب کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب آپ سارے کارکن یہاں سے اٹھ جائیں، گلیوں اور محلوں میں پھیل جائیں، لاہور کے ایک ایک قریے میں جا کر جماعت اسلامی کی دعوت پھیلائیں۔ اور اس طرح کارکن نکلے اور جماعت کا پیغام آمریت کو ختم کرنے کا، اسلامی نظام نافذ کرنے کا، انتخابات کروانے کا اور پاکستان کی جمہوری آزادیوں کا اور انسان کے پرسنل لا کا، یہ سارا جو ایجنڈا تھا پبلک میں عام ہونا شروع ہو گیا۔ اور اس طرح اگلے دن کے اخبارات کی شہ سرخیوں میں جماعت اسلامی تھی، ڈھابے اور چائے کے کھوکھے پر جماعت اسلامی زیر بحث تھی، ہر تعلیمی ادارے میں جماعت کا تذکرہ ہو رہا تھا، مارکیٹوں اور منڈیوں میں جماعت اسلامی کا پیغام پھیل رہا تھا۔ 3 دن تک کارکنوں نے یہ کام کیا اور اس کے بعد جماعت اسلامی نے ایک زبردست اڑان بھری، اس کی مقبولیت میں ملک بھر میں اضافہ ہوا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ کارکن واپس 31 اکتوبر تک اپنے گھروں کو پہنچے ہیں، تو نومبر اور دسمبر صرف 2 مہینے درمیان میں گزرتے ہیں۔ حکمران اپنے مارشل لائی ضابطوں اور اپنی غنڈہ گردی پر اتر آئے، اور ٹھیک 2 مہینے کے بعد 3 جنوری 1964 کو جماعت اسلامی کا جو میگزین تھا اس کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی۔ یہ رسالہ ترجمان القرآن ابھی ترجمان والوں نے یہاں لا کر رکھا، تو اس ترجمان کے اوپر جب پابندی عائد ہوئی تو اس پہ پابندی کیوں عائد کی گئی؟ کہ یہ رسالہ لوگوں کے ذہنوں کے سوالات کے جواب دے رہا تھا، ان کی تعلیم و تربیت کا ذریعہ بن رہا تھا۔ جماعت اسلامی کا یہ میگزین پڑھے لکھے طبقات کو متاثر کر رہا تھا، اور اس میگزین نے حکمرانوں کی نیندیں حرام کی ہوئی تھی۔ 3 جنوری کو اس پر پابندی لگی، 4 اور 5 جنوری درمیان میں تھا، اور 6 جنوری کو جماعت اسلامی کے اوپر پابندی عائد کر کے اس کے دفاتر سیل کر دیے گئے، رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا، کارکنوں کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا۔ پورے ملک میں ہو کا عالم اور سیاسی ہر طرف پابندیاں عائد کر کے ایوب خان ڈکٹیٹر بن کر بیٹھ گیا، اور اس کو پھر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے پاکستان کا صدر بننا ہے۔ اس نے بلدیاتی الیکشن کرائے، 80,000 ممبران منتخب ہوئے، اور ان کی بنیاد پر وہ صدر پاکستان بننا چاہتا تھا۔ الیکشن ہوا، اور پھر متحدہ جو جماعتیں تھیں انہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم مادر ملت قائد اعظم کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح کو صدارتی امیدوار بنائیں گے۔ لالٹین ان کا نشان تھا کہ ہم اس کی روشنی سے پاکستان کے اندھیروں کو دور کریں گے، اور ایوب خان پھول کے نشان پہ الیکشن لڑ رہا تھا۔ پاکستان کے دونوں حصوں کے اندر یہ انتخاب ہوا تو مولانا مودودی نے اور دیگر رہنماؤں نے بڑے بڑے جلسے کیے، رابطہ عوام کی مہم چلائی، اور کونسلرز کے ساتھ بھی رابطے کیے کہ آپ اپنا ووٹ مادر ملت فاطمہ جناح کے حق میں استعمال کیجئے۔ محترمہ فاطمہ جناح پورے مشرقی پاکستان سے یہ الیکشن جیت گئی، اور مغربی پاکستان میں کراچی اور ڈیرہ غازی خان، ان 2 اضلاع سے فاطمہ جناح کو کامیابی ملی، اور باقی اضلاع کے اندر اس کامیابی کو زبردستی کر کے فارم 47 کے ذریعے 420 کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے، چیک تقسیم کر کے، کونسلروں کو گرفتار کر کے، عورتوں کو لالچ دے کر زبردستی ووٹ ڈلوا کر ایوب خان پاکستان کا صدر بن بیٹھا۔ اور اس کے بعد اس کے بیٹے گوہر ایوب نے کراچی میں جشن فتح منایا، اور پھر کراچی میں گولی چلی، درجنوں افراد شہید ہوئے، اور کراچی میں ایوب خان کے خلاف ایک شدید رد عمل پیدا ہوا۔ لہذا اس نے اس رد عمل کو روکنے کے لیے میڈیا پر پابندی عائد کر دی، اخبارات کے ایڈیٹرز کو گرفتار کر لیا، اخبارات پہ سنسرشپ لگا دیا، اور اس طرح ایک ہو کا عالم اس نے پیدا کرنے کی کوشش کی۔ لیکن جماعت اسلامی جس پر پابندی عائد کی تھی اس نے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ AK بروہی مرحوم نے سندھ ہائی کورٹ میں ہمارا مقدمہ لڑا، اور جماعت اسلامی کو بحال کر دیا گیا، ہماری سیاسی سرگرمیاں بحال ہو گئیں، جماعت اسلامی برسر میدان کھڑی تھی۔ 1941 میں جس سید نے جماعت کو بنایا تھا، 1965-66 تک جاں گسل جد و جہد کرنے کے نتیجے میں ان کی صحت خراب ہو گئی، وہ بیرون ملک علاج کے لیے تشریف لے گئے۔ جب وہ پاکستان واپس آئے
تو پاکستان میں ایک عجیب ماحول دیکھا کہ یہاں سوشلزم اور کمیونزم کے نعرے لگ رہے تھے، الحاد اور آباہیت کا پرچار ہو رہا تھا۔ پاکستان میں 1970 میں یوم مئی منانے کا اعلان کیا گیا، 1 مئی یوم شہدائے شکاگو منایا جائے گا اور ان کو خراج پیش کیا جائے گا اور پاکستان میں سوشلزم کا نظام لایا جائے گا۔ سید مودودی جب واپس آئے تو انہوں نے آ کر پریس کانفرنس کی اور یہ اعلان کیا کہ یہ وطن عزیز پاکستان کسی لینن اور ماؤ تنگ کی امت کا ملک نہیں، بلکہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متوالوں کا ملک ہے، اور یہاں کوئی مائی کا لال سوشلزم اور کمیونزم، مادہ پرستانہ الحاد اور آباہیت لانے کی کوشش کرے گا تو اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب تک ہماری گردنوں پہ سر سلامت ہیں یہاں اسلام کے علاوہ کوئی نظام نہیں آ سکتا۔ اور ہم 31 مئی 1970 کو پورے پاکستان میں یوم شوکت اسلام منائیں گے۔ یہ یوم شوکت اسلام کے اتنے بڑے بڑے جلوس جماعت نے نکالے کہ پورا پاکستان گویا سڑکوں پر آ گیا۔ اس کے بعد 1970 کا انتخاب جو دسمبر کے مہینے میں ہونا تھا، ان جلوسوں کو دیکھ کر اور ماضی کی ساری کامیابیوں اور اثرات کو دیکھ کر حکمرانوں نے اور ایجنسیوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ جماعت اسلامی کا راستہ روکا جائے۔ پھر فرقہ پرست تنظیموں کو کھڑا کیا گیا، ان کو پیسہ دیا گیا، ان کو الیکشن کے میدان میں لایا گیا اور جماعت اسلامی کی قوت کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ مطیع اللہ جان آپ کے خیبر پختونخوا کا صحافی ہے اور جنرل احسان الحق اس کا تعلق بھی وہیں سے ہے۔ اس نے ایک انٹرویو میں جب یہ کہا کہ مطیع اللہ جان یہ بتاؤ تمہارے نزدیک کوئی الیکشن فیئر تھا، تو مطیع اللہ نے کہا کہ 1970 کا الیکشن فیئر تھا۔ تو جنرل احسان نے جواب میں کہا کہ میں تو اس وقت حاضر سروس تھا، جماعت اسلامی پاکستان میں کلین سویپ کر رہی تھی، بھٹو 6 سیٹوں سے لڑ رہا تھا، صرف 1 سے جیت رہا تھا، باقی نشستوں پہ ہار رہا تھا۔ پھر ہمیں حکم آ گیا، پھر ہم نے الیکشن کی انجینئرنگ شروع کی اور اس طرح ہم نے نتائج اپنے من پسند نتائج حاصل کر لیے۔ جماعت اسلامی 4 نشستوں تک محدود کر دی گئی، لیکن جماعت اسلامی نے مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں حصوں میں دوسری بڑی پارٹی کے طور پر اپنا لوہا منوایا اور 19,66,000 ووٹ اس وقت حاصل کیا۔ اور بی بی سی لندن کے نشریے کے مطابق یہ تبصرہ آیا کہ اگرچہ پاکستان کے اندر ایک طرف شیخ مجیب جیتا ہے، دوسری طرف ذوالفقار علی بھٹو جیتا ہے، لیکن خطرے کی گھنٹی یہ ہے کہ مولانا مودودی کی اسلامی نظریات رکھنے والی پارٹی پاکستان کے دونوں حصوں میں دوسری بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آئی ہے۔ یہ خطرہ وہ بھانپ رہے تھے اور جماعت اسلامی نے اس اسمبلی کے اندر جس میں صرف 4 ارکان پہنچ سکے تھے، ان 4 ارکان نے ایک زبردست کردار ادا کیا۔ پروفیسر غفور کراچی سے قومی اسمبلی کے رکن بنے، انہوں نے دنیا کے 40 دساتیر منگوائے، ان کا مطالعہ کر کے پاکستان کے حالات کے مطابق ایک ایسا دستور کا مسودہ تیار کیا جو پاکستان کے سب لوگوں کے لیے قابل قبول ہو۔ پھر اس اسمبلی میں پیش کیا گیا، خان ولی خان اور اسی طرح شیرباز خان مزاری اور اسی طرح دیگر جو رہنما تھے، یحییٰ بختیار اور حفیظ پیرزادہ، شاہ احمد نورانی اور مولانا مفتی محمود، ان سب نے اس مسودے کو دیکھا اور یہ متفقہ طور پر 1973 کا دستور 10 اپریل 1973 کو منظور ہوا اور پاکستان میں یہ نافذ ہوا۔ پاکستان کو بار بار دستور سے ہٹانے کی، جمہوریت کی پٹڑی سے ڈی ٹریک کرنے کی کوششیں ہو رہی تھی اور جماعت اسلامی ایک کسٹوڈین کا کردار ادا کرتے ہوئے دوبارہ اس کو ٹریک پر لا رہی تھی۔ یہ پروفیسر غفور احمد تھے جنہوں نے اپنی مومنانہ بصیرت، اپنی ذہانت اور قابلیت سے پاکستان کو ایک دستور دیا اور گزشتہ سال جب 50 سال مکمل ہوئے تو پروفیسر صاحب کا فوٹو پارلیمنٹ کے باہر لگایا گیا تھا کہ یہ دستور بنانے والے رہنماؤں میں ان کا نام سر فہرست ہے۔ ہمارے دوسرے ممبر قومی اسمبلی ڈاکٹر نذیر احمد تھے، ان کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ 1971 میں 16 دسمبر کو پاکستان 2 حصوں میں بٹ گیا تھا، اس لیے کہ ادھر شیخ مجیب جیتا، ادھر ذوالفقار علی بھٹو جیتا اور اس نے ادھر اور اس نے ادھر۔
کوئی بھی امیدوار کھڑا نہیں کیا تھا، اور پاکستان میں ایک واضح ڈویژن آ گئی تھی، پاکستان ٹوٹ چکا تھا، تو ڈاکٹر نذیر احمد شہید نے ڈیرہ غازی خان، پشاور، راول پنڈی، راجن پور، ان شہروں میں جا کر تقریریں کی اور ذوالفقار علی بھٹو کو چیلنج کیا۔ 42 سالہ ڈاکٹر نذیر احمد ایک ننگی تلوار بن کر بھٹو کے سامنے آئے اور بھٹو کو کہا کہ تم پاکستان توڑنے کے مجرم ہو، آئندہ جب اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو میں اسمبلی کے اجلاس میں آؤں گا اور تمہارے سامنے تمہارا کیا دھرا بیان کروں گا۔ جب تاریخ لکھی جائے گی بھٹو صاحب نہ اس وقت آپ ہوں گے نہ میں ہوں گا، کیوں نہ ایسا ہو کہ تاریخ لکھی جائے اور اب لکھی جائے اور آپ کے متعلق لکھی جائے اور مورخ کا کردار میں ادا کروں، پھر میں اسمبلی میں بتاؤں گا کہ آپ نے صنوبر کے باغ میں کون سی سازشیں تیار کی ہیں۔ اگر تلا سازش کیا ہے اور پاکستان توڑنے کے مجرم اندرا گاندھی، شیخ مجیب، ذوالفقار علی بھٹو اور یحییٰ خان، آپ تینوں چاروں مجرم ہیں۔ 3 سال کا یحییٰ خان کا دور عیاشی اور 10 سالہ ایوب خان کا دور آمریت، ان 13 سالوں کے اوپر لاڑ کانے کی ایک رات بھاری ہے۔ میں اسمبلی میں آؤں گا اور آپ کو 4 شیٹ کروں گا۔ بھٹو کو یہ تقریریں ہضم نہ ہوئی، اس نے مصطفیٰ کھر کی ڈیوٹی لگائی اور جماعت اسلامی کے اس بانکے اور سجیلے اور جرت مند رہنما کو قتل کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈاکٹر نذیر احمد 6 جون کو اپنے گھر داخل ہو رہے تھے کہ ان کے اوپر فائرنگ ہوئی، لیکن یہ فائر خطا گیا، ڈاکٹر صاحب محفوظ رہے۔ پھر 8 جون کو دوبارہ جیل سے ماہر نشانے بازوں کو لایا گیا اور انہوں نے ڈاکٹر نذیر کو ان کے کلینک میں آ کر قتل کیا، ان کے اوپر فائرنگ کی۔ ڈاکٹر صاحب کو 3 فائر لگے، پورے شہر کی بجلی بند کر دی گئی تھی، اور اس طرح تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر نذیر احمد شہید جام شہادت نوش کر گئے۔ یہ ہمارے دوسرے ممبر قومی اسمبلی تھے۔ ہمارے تیسرے ممبر قومی اسمبلی صاحبزادہ صفی اللہ تھے۔ ہمارا تیسرا ممبر قومی اسمبلی صاحبزادہ صفی اللہ تھے، جن کا تعلق مالاکنڈ ڈویژن سے تھا، اور انہوں نے قرارداد پیش کی کہ پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے، ہم یہودیوں اور عیسائیوں کی پیروی کرتے ہوئے ہفتے اور اتوار کی چھٹی کیوں کریں، ہمیں چھٹی جمعے کے دن کرنی چاہیے۔ یہ قرارداد متفقہ طور پر 70 کی اسمبلی میں منظور ہوئی، اور پاکستان میں پھر 20 سال تک جمعے کی چھٹی ہوتی رہی اور جمعے کے دن کو شاعر اسلام کے طور پر منایا جاتا رہا۔ بعد میں نواز شریف نے اس چھٹی کو دوبارہ اتوار کے اوپر کنورٹ کیا، الیاس بلور اور بشیر بلور کے ذریعے یہ سازش تیار کر کے پھر اس چھٹی کو دوبارہ اتوار کے اوپر لے جایا گیا۔ چوتھے ممبر قومی اسمبلی محمود اعظم فاروقی صاحب تھے، ان کا تعلق بھی کراچی سے تھا، یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے۔ ایسا زبردست محاکمہ اور مباحثہ کرتے تھے کہ بھٹو کا بجٹ 2 بار مسترد کر کے واپس کر دیا تھا کہ یہ عوامی بجٹ نہیں ہے، یہ عوام پر مہنگائی کے بم گرانے والا بجٹ ہے، اور وہ اس کا بجٹ واپس کر دیا گیا تھا۔ یہ میرے دوستو ہمارا 1970 کی اسمبلی میں وہ کردار ہے جو اللہ رب العزت نے ہم سے، ہمارے کارکنوں سے، ہمارے رہنماؤں سے یہ کام لیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو جو 1970 میں پورے پاکستان میں کامیاب ہوا، تو ان سازشوں میں سے ایک بڑی سازش یہ تھی کہ قادیانی لابی کو اس کے ساتھ کھڑا کیا گیا۔ قادیانیوں کے سربراہ کی بھٹو کے ساتھ ملاقات کرائی گئی، اور اس نے کیا وعدہ لیا؟ اس نے یہ کہا کہ ہم سے وعدہ کرو کہ آپ اقتدار میں آ کر جماعت اسلامی پر پابندی عائد کر دو گے۔ بھٹو نے وعدہ کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم مجھے ووٹ دو، میں جب جیت جاؤں گا جماعت پر پابندی عائد کر دوں گا۔ اس کے بعد سارے ربوہ سے نکلے اور فیصل آباد کے دھوبی گھاٹ میں بھٹو کے جلسے کو کامیاب کر دیا۔ پھر یہ بسوں میں بھر کر لاہور لائے گئے، لاہور کا جلسہ کامیاب کروایا۔ پھر یہ بسوں میں بھر کر پنڈی لے جائے گئے، پھر پنڈی کا جلسہ
کامیاب کروایا گیا، اور اس طرح پنجاب کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کی ایک لہر آ گئی، ہر طرف تلوار چھا گئی تھی، ہر طرف تلوار لہرا رہی تھی، اور بھٹو کلین سویپ کر گیا تھا، اور پھر بھٹو اقتدار میں تو آیا، لیکن وہ قادیانی جنہوں نے یہ وعدہ لیا تھا ان کے ساتھ کیا ہوا، جنہوں نے 1953 میں مئی کے مہینے میں سید ابو العلا مودودی کی جد و جہد کے نتیجے میں پھانسی کے پھندے پر لٹکانے کی کوشش کی تھی۔ سید مودودی بھی سلامت، ان کی پارٹی بھی سلامت، اور پھر وہ پاکستان بھی سلامت۔ پھر 7 ستمبر 1974 کو وہی قادیانی تھے، وہی ذوالفقار علی بھٹو تھا، جب اسلامی جمعیت طلبہ کی تحریک کے نتیجے میں پورے پاکستان میں قادیانیوں کے خلاف تحریک چلی، اور اسمبلی میں 10 دن تک مسلسل مباحثہ ہوا، قادیانیوں کے سربراہ کو بلایا گیا، اس نے اپنے دلائل دیے، ادھر سے علماء نے اپنے دلائل دیے، اور 7 ستمبر 1973 کو ذوالفقار علی بھٹو کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے وہی قادیانی غیر مسلم قرار دیے گئے جو جماعت پر پابندی لگوانے کے لیے آئے تھے۔ وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس طرح جماعت اسلامی نے یہاں بھی کامیابی حاصل کی، اور پھر پورے پاکستان میں بھٹو کی فسطائیت اور آمریت اور جبر کا دور تھا، ہر طرف غنڈہ گردی تھی۔ ڈاکٹر نذیر صاحب کا قتل، خواجہ رفیق کا قتل، چودھری ظہور الہی کا قتل، عبدالصمد اچکزئی کا قتل، مولوی شمس الدین کو راستے سے ہٹانا، علی حاضر القیاس کسی رہنما کی پگڑی اچھال دینا، کسی پہ جیل میں تشدد کرنا، کسی کو اسمبلی سے اٹھوا کر باہر پھینکوا دینا، یہ بھٹو کا وتیرہ تھا۔ اپنے ساتھیوں کی ہڈیاں توڑوا دینا، یہ اس کا انداز سیاست تھا، اور وہ ایک ڈکٹیٹر تھا جس کے خلاف جماعت اسلامی نے بھرپور تحریک چلائی۔ 1977 کا الیکشن ہوا، پاکستان قومی اتحاد بنا، جماعت اسلامی نے اس کے اندر بہت بنیادی کردار ادا کیا، اور اس الیکشن کے اندر جماعت اسلامی کو اللہ رب العزت نے اچھی کامیابی عطا فرمائی کہ 10-11 ممبر قومی اسمبلی بنے، اور باقی پارٹیوں کے 19 ارکان اسمبلی بنے۔ یہ 77 کی اسمبلی جو دھاندلی کی پیداوار تھی، سید منور حسن کراچی سے پورے پاکستان کے پی این اے کے امیدواروں میں سب سے زیادہ ووٹ لے کر قومی اسمبلی کے رکن بنے۔ اس طرح پنجاب سے بھی ہم جیتے، خیبر اور کراچی سے بھی جیتے، ہر جگہ سے اللہ نے کامیابی دی، لیکن اس اسمبلی کے خلاف ایک بڑی موومنٹ شروع ہو گئی، اور یہ تحریک نظام مصطفیٰ میں ڈھل گئی۔ اس تحریک میں جماعت اسلامی نے بہت بنیادی کردار ادا کیا۔ یہ ایک پوری روح جہاد ہے، یہ پوری روحداد ہے جس کو بیان کرنے کے لیے الگ سے وقت درکار ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں 1979 میں جب 78-77 میں پھر ماشاء اللہ لگ گیا، ضیاء الحق نے آ کر قبضہ کر لیا، بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، پورے پاکستان میں گویا ایک ریلیف محسوس کیا گیا، تو 1979 میں دوبارہ ضیاء الحق نے ملک بھر میں بلدیاتی الیکشن کروائے، اور جماعت اسلامی نے پھر ان انتخابات کے اندر بڑی بھرپور کامیابی حاصل کی۔ کراچی کا میئر جماعت اسلامی کا آیا، عبدالستار افغانی، لیاری کے 2-2.5 مرلے کے کوارٹر میں رہنے والے اس شہر کراچی کے قائد منتخب ہو گئے۔ پھر انہوں نے خدمت کی مثال قائم کی۔ آپ کے خیبر میں، ادھر پنجاب میں، ہر جگہ ہمارے ارکان کامیاب ہوئے، اور انہوں نے گلیوں اور محلوں کے اندر عوام کے ساتھ رابطہ رکھا۔ پھر 1983 میں دوبارہ الیکشن ہوا، پھر دوبارہ جماعت اسلامی نے پھر ملک بھر میں بھی کامیابیاں حاصل کی۔ پھر کراچی کا میئر جماعت اسلامی کا آ گیا، عبدالستار افغانی دوبارہ میئر بن گئے۔ لیکن شہر کراچی یہ ہمیشہ سے جماعت کا مرکز تھا، سیاست کو سمجھنے والوں کا اور سیاسی شعور والوں کا، ادب و احترام والوں کا، کاروبار کرنے والوں کا، اور جمہوریت کے لیے لڑنے والوں کا، آمریت کے خلاف ڈٹنے والوں کا شہر تھا۔ یہ منی پاکستان تھا، یہ غریبوں کی ماں تھی، یہ عروس البلاد تھا، یہ روشنیوں کا شہر تھا، یہ عالم اسلام کا بڑا شہر تھا، اور یہ جماعت اسلامی کا مرکز تھا۔ لہذا اس مرکز کو توڑنے کے لیے اور عالم اسلام کی قوت کو کمزور کرنے کے لیے، وسط ایشیا کا گیٹ وے بند کرنے کے لیے کراچی کی اس حیثیت کو ڈیمیج کیا گیا، اور اس شہر کے اندر پھر بدماشوں کا راج قائم کیا گیا۔ بلدیہ عظمیٰ توڑی گئی، ایم کیو ایم بنائی گئی، پھر بھتہ خوری،
टारगेट किलिंग, चाइना कटिंग, सड़कों पे कंटेनर, लाशों को बोरियों में बंद करना, भत्ताखोरी करना, पैसा वसूल करना, टीवी चैनल्स को अपने कब्जे और कंट्रोल में ले लेना, 3-3 घंटे तक उस नशई की तकरीरें पूरे पाकिस्तान को सुनाना, जो दहशतगर्द लंदन में बैठा हुआ था, पूरे कराची को यरगमाल बना लिया गया। आप अंदाजा कर सकते हैं कि उस वक्त कराची का क्या हाल होगा। और आप जानते हैं कि कराची के साथ ये सलूक क्यों हुआ। ये एजेंसियां जो एक एक छोटे से मासूम बच्चे को उठाकर ले जाती हैं, जो किसी सिम की बुनियाद पर किसी शख्स को पाताल से निकाल कर ले आती हैं, इन अंधों को अगर नजर नहीं आया तो कराची का कत्लो खून नजर नहीं आया, 12 मई का और 9 अप्रैल का सानिया नजर नहीं आया, जलते हुए जिंदा वकला नजर नहीं आए और सड़कों पे सजे कंटेनर नजर नहीं आए, इफ्तिखार चौधरी के साथ और जजिस के साथ तौहीन आमेज सलूक नजर नहीं आया, मीडिया के लोगों को कत्ल करने वाले मामलात नजर ना आए, और इसी तरह नौजवान बच्चों के सरों में मेखें गाड़ी गई और उनकी लाशें झाड़ियों में फेंकी गई। पूरा कराची यरगमाल रहा, किसी को ये दिखाई न दिया। इसलिए इस पाकिस्तान के अंदर ये बात कही जा सकती है कि हमारी लाश पे ढूंढो न उंगलियों के निशान, हमें खबर है अजीजों ये काम किसका है, किसने ये सारा खेल खेला, किसने इस मुल्क को तबाह किया, किसने इसकी मईशत को बर्बाद किया। हर तरफ से अगर डांडे मिलेंगे तो आपको मुजरिम सामने नजर आ जाएंगे। एक दिन तो वो आएगा कि योरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयूखज़ु बिन नवासी वल अक़दाम, मुजरिम अपने चेहरों से पहचान लिए जाएंगे, उनको पांव और उनके बालों से पकड़कर उठाकर जहन्नम रसीद किया जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने ये फैसला किया है कि वो इस दुनिया में भी कयामत के करीब के जमाने में किसी राज को राज नहीं रहने देगा, वो राज खुलते चले जाएंगे। अब ये राज खुल गए हैं। आपको मालूम है कि इंतखाबात को कौन हाईजैक करता है, आपको पता है कि हारे हुओं को कौन जितवाता है, आपको मालूम है कि जीते हुओं को कौन हराता है, आपको मालूम है कि मेयरशिप कौन छीनता है, आपको मालूम है कि फॉर्म 47 के जरिए जीते हुए लोगों को घर कौन भेजता है और अपने टाउटों को मुसल्लत कौन करता है। इस वक्त भी इस मुल्क में यही खेल जारी है। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, जमात इस्लामी इस मुल्क की नजरियाती सरहदों की मुहाफिज है, खत्म नबूवत के अकीदे की मुहाफिज है, निज़ाम इस्लामी की मुहाफिज है, दस्तूर पाकिस्तान की मुहाफिज है, जमहूरी आज़ादियों की मुहाफिज है। और ये हमारे असरात है इस माशरे पर कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह हर दौर में जबर के खिलाफ आवाज उठाई, बेनजीर भुट्टो की करप्शन के खिलाफ भी हम सड़कों पे आए, इस्लामाबाद की सड़कों पे हमारा खून गिरा, काजी हुसैन अहमद की क़यादत में धरना कामयाब हुआ। 2000 के अंदर फिर हमारे हजारों की तादाद में काउंसलर और चेयरमैन कामयाब हुए, दर्जनों टाउन नादिम जीते, नेमतुल्लाह खां कराची के नादिम बने, डॉक्टर याकूब जिला दीर के नादिम बने, परवेज इकबाल खलील पिशावर के नायब नादिम बने, और इसी तरह टाउन नाज़मीन पिशावर के चारों टाउन नाजिम हमारे आए। लाहौर का इलेक्शन हाफिज सलमान बट ने जीत लिया, लेकिन 11वीं कोर ने पूरे 8 दिन तक मुनव्वरी करके और उस इलेक्शन को जबरदस्ती हमसे छीना, और 8 अगस्त को हमारे जीते हुए इलेक्शन को हराया गया। इस तरह ये बार बार ये खेल होता रहा। फिर 2002 में इलेक्शन हुआ, एमएमए वजूद में आई और जमात इस्लामी के अल्लाह के फजल से 29 मेंबरान असम्बली मुंतखब हुए, 44 सूबाई असम्बली के मेंबर बने, 7 सेनेटर बने, और सूबा खैबर की हुकूमत हमारे पास आई। हमारे दरवेश मनश वज़रा, उनकी कारकर्दगी, उनका किरदार, उनकी सादगी, उनकी अमानत, उनकी दयानत, उनकी शराफत, उनकी अहलियत, उनकी लियाकत पूरी दुनिया ने तस्लीम की। वर्ल्ड बैंक और IMF ने उनको सर्टिफिकेट दिए, वजीर आजम ने उनकी खिदमात को सराहा, और इस तरह खैबर पुख्तूनख्वा को एक कर्ज फ्री सूबा बनाया, तालीम का कल्चर आम किया, बेहयाई के कल्चर को खत्म किया, फलाह बहबूद के काम किए, गदागरों का नेटवर्क तोड़ा, मेडिकल कॉलेजेस बनाए, खवातीन यूनिवर्सिटियां बनाई। ये किसने ये काम किया? ये जमात इस्लामी ने ये काम किया। फिर उसके बाद मेरे भाइयों, इस मुल्क में दोबारा आमरीत के मुहिब साए मंडलाए। परवेज मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 को फिर इमरजेंसी प्लस नाफिज कर दी, और उसके नतीजे में जजों को
گھر بھیج دیا گیا، جیلوں میں بند کر دیا گیا، عدلیہ کو تاراج کیا گیا، آئین کو پامال کیا گیا۔ پھر اس کے خلاف جماعت میدان میں نکلی۔ شام کے بھٹیاں کے روڈ کے اوپر 25,000 افراد نے مشرف کو پھانسی دو کے نعرے لگائے، پورے ملک میں مشرف کو پھانسی دو کی وال چاکنگ کی۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ سیٹھ بکار نے پشاور ہائی کورٹ سے فیصلہ دیا کہ پرویز مشرف کو اس کی لاش کو بھی پھانسی دی جائے اور اسے چوک کے اوپر لٹکایا جائے۔ یہ فیصلہ تو آیا اور ڈکٹیٹرشپ کے خلاف قاضی حسین احمد سڑکوں پر نکلے، اور اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب تک آئین شکن جرنیلوں میں سے 2-4 کو نہیں لٹکایا جائے گا اس ملک میں آئین بحال نہیں ہو سکتا۔ اس زمانے میں ہم نے اسی بنیاد پر 2008 کے الیکشن کا بائیکاٹ پاکستان بار کونسل کی اپیل پر کیا تھا، لیکن پاکستان بار کونسل کی اپیل کو پس پشت ڈال کر یہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور یہی JUI اور دیگر جماعتیں سب الیکشن کے اندر چلے گئے اور جا کر وہاں سے اپنا حصہ کیک میں سے وصول کر لیا۔ آمریت کی چھتری کے تلے جا کے بیٹھ گئے، مشرف کے سامنے جا کر حلف اٹھایا اور LFO کو قبول کر لیا۔ اس طرح گویا انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہم پرویز مشرف کی آمریت کو مانتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر پاکستان کے اندر وہی کھیل کھیلا جاتا رہا۔ اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی 26ویں ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو زنجیریں پہنائی جا رہی ہیں، فوجی عدالتوں کو لیجیٹیمیٹ کیا جا رہا ہے، اور اس طرح پاکستان میں ایک اور آمریت کے مہیب سائے منڈلا رہے ہیں۔ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر مارنے کا سلسلہ جاری ہے۔ پنجاب میں نئی فورس بنائی گئی ہے، CCD اس کا نام رکھا گیا ہے کہ جو ان کا ناپسندیدہ ہو اسے گولیاں مار دو۔ جیسے یہ پہلے اقتدار میں آئے تھے اس وقت بھی انہوں نے پنجاب میں قتل عام کیا تھا، اس بار بھی اقتدار میں آئے ہیں تو ان کی وہی روش ہے، وہی انداز ہے، وہی قتل مقاتلہ، آج بھی وہی کھیل جاری ہے۔ اس لیے ہمارا کارکن اگر سوال کرتا ہے کہ ہم مل کر جد و جہد کیوں نہیں کرتے، تو میرا سوال اپنے کارکن سے ہے کہ ہم کس کے ساتھ مل کے جد و جہد کریں۔ نون لیگ جو فارم 47 پر جیت کر پہنچی ہے، ان کا سربراہ 47,000 ووٹوں سے ہارا ہے، ان کا دوسرا سربراہ اپنے گھر سے ہار گیا ہے، ان کی وزیر اعلیٰ مریم نواز اپنے گھر سے ہار گئی ہے۔ یہ تو ہارے ہوئے لوگ ہیں، ان کو مسلط کیا گیا۔ اسی طرح آپ کس پارٹی کا تذکرہ کریں گے؟ سب ان کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، سارے سوالی بن کے بیٹھے ہیں، سارے کیک میں سے حصہ وصول کرنے والے ہیں۔ پچھلی جو حکومت تھی، سراج الحق صاحب کہتے تھے بدقسمتی کی بات یہ ہے کوئی بھی پارٹی حزب اختلاف میں نہیں ہے، سارے کے سارے اقتدار میں تھے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت بھی ہر کوئی اپنا حصہ لینے کے لیے، ریزرو سیٹیں وصول کرنے کے لیے سارے لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ لہذا ہم اس ورلڈ بینک، IMF کی غلامی اور پاکستان میں جو کھیل ہو رہا ہے اس کے خلاف جماعت اسلامی میدان میں کھڑی ہے۔ غزہ ہو یا کشمیر ہو، مہنگائی ہو یا بے روزگاری ہو، IPPs کا ظلم ہو، ہر جگہ پہ جماعت اسلامی نے اپنے اثرات چھوڑے ہیں۔ اور یہ آج اللہ کا فضل ہے کہ جماعت اسلامی کے اس سوسائٹی کے اوپر اثرات ہیں، اور ان اثرات کا یہ نتیجہ ہے کہ جماعت اسلامی کے ہوتے ہوئے پاکستان میں کوئی سوشلزم کا نعرہ نہیں لگا سکتا، کوئی کمیونزم کا نعرہ نہیں لگا سکتا۔ آپ نے دیکھا کہ اس ملک میں جب ویلنٹائن ڈے منانے کا اعلان ہوا اور 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے یوم محبت منانے کا اعلان ہوا، تو جماعت اسلامی نے کیا کارنامہ سر انجام دیا؟ اسلامی جمعیت طلبہ نے اور ہمارے ان بچوں نے جو یہاں نعرے لگا رہے ہیں، ٹویٹر ہینڈلرز نے، یوٹیوبرز نے اور سوشل میڈیا پر کام کرنے والوں نے 3 دن کے اندر اندر ویلنٹائن ڈے والوں کو دیوار کے اندر چن کر رکھ دیا۔ جو ہم جنس پرستی کی شادیوں کی بات کرنے والے تھے ان کے حق میں ایک پوسٹ بھی نہیں آئی، اور اتنی شاندار لڑائی اسلامی جمعیت طالبات نے حیا اور پردے کے موضوع پر لڑی، اور ہمارے بچوں نے لڑی، اور جامعات میں بڑی بڑی ریلیاں نکالی اور جلوس نکال کر اعلان کیا کہ ہم اپنے دیش کی پہچان کو مٹنے نہیں دیں گے، یہاں اسلام کا پرچم کبھی جھکنے نہیں دیں گے۔ یہ عرض پاک مرکز ہے شہیدوں کی شہادت کا۔ یہ اعلان جب ہمارے ساتھیوں نے کیا تو اللہ کا شکر ہے کہ اس ملک میں کوئی ایسا کھیل نہیں ہو سکتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ 1991 سے یہ تحریک چل رہی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔
عابدہ حسین اس وقت وزیر تھی اور مشیر تھی، غالباً یہ امریکہ کے اندر ہماری سفیر تھی، نواز شریف وزیر اعظم تھا، اس وقت سے یہ بات چل رہی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ ہر تھوڑے دنوں کے بعد ان امریکی ایجنٹوں کے پیٹ میں یہ مروڑ اٹھتے ہیں اور ابال آتے ہیں کہ اسرائیل کو ہم تسلیم کر لیں، اس سے ہمیں پیسہ ملے گا، لیکن کسٹوڈین آف دا کنٹری جماعت اسلامی میدان میں کھڑی ہے اور کوئی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرتا ہے، ہم لاکھوں لوگوں کو سڑکوں پہ لاتے ہیں۔ ابھی ایوان وزیر اعظم میں آپ نے دیکھا حافظ نعیم الرحمان نے جہاں صدر پاکستان، وزیر اعظم، وزیر خارجہ، وزرائے اعلیٰ اور سابق سپیکر اور موجودہ سپیکر یہ سب براجمان تھے، تو حافظ نعیم الرحمان نے پھر کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ذرا پریشر کو برداشت کریں، اپنے اوپر دباؤ قبول کریں، یہ قائد اعظم کا فرمان ہے، یہ نوابزادہ لیاقت علی خان کا اعلان ہے، یہ علامہ اقبال کا کہنا ہے کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے، یہاں اسرائیلیوں کو قدم نہیں رکھنے دیں گے۔ اور اس کے بعد پھر پاکستان نے جو 2 ریاستی حل تھا اس سے دستبرداری کر لی، اور وہی موقف سامنے آیا جو پاکستانی ملت کا موقف تھا۔ خود مختار کشمیر کی یہاں پہ بات کی گئی، جماعت اسلامی اس کے راستے میں رکاوٹ بنی، پورے پاکستان میں سری نگر سے کراچی تک پاکستان کا جھنڈا لے کر ہم اٹھے اور ہم نے اعلان کیا کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ اور ادھر سے ہم نے کیا نعرے لگائے؟ کشمیر پاکستان کا شہرگ ہے اور اس شہرگ کو آزاد کرائیں گے، اور بھارت جو اس کا اٹوٹ انگ اسے کہتا ہے اس کا انگ انگ توڑ دیں گے۔ اسی لیے بھارت کے دانشور کہتے ہیں کہ پاکستان اور کشمیر میں ایک بیماری ہے اور اس بیماری کا نام ہے جماعت اسلامی۔ گویا دشمن اگر ہمیں گالی دے تو ہمیں اس پر سوچنا چاہیے کہ یہ تو ہمارا اعزاز ہے کہ ہمارے دشمن ہماری طاقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ سیٹ تو ایک بھی نہیں ہے لیکن کام بڑے بڑے کرتے ہیں۔ کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ اپنے نظریے کی بنیاد پر، اپنی سچائی کی بنیاد پر، اللہ کا بندہ ہونے کی بنیاد پر، اس کا مددگار ہونے کی بنیاد پر، اس کے دین کا سپاہی ہونے کی بنیاد پر۔ جب وہ طاقتور ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کسی اور کا کیا خوف ہے، کیا غم ہے؟ جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ جماعت اسلامی الحمدللہ ماضی میں بھی اسی طرح اس ملک کے نظریات کو لے کر کھڑی تھی، اس پہ اپنے اثرات مرتب کیے ہیں، طلبہ میں اثرات ہیں، تعلیمی اداروں میں، پروفیسرز میں، مزدوروں میں اور ڈاکٹروں میں، اور اسی طرح تجارتی انجمنوں میں، ہر محاذ کے اوپر، اہل صحافت میں بھی، میڈیا کے محاذ پر بھی، سوشل میڈیا میں بھی۔ آپ نے جب تحریک چلائی کہ مذمت کیوں نہیں کرتے، تو 3 دن میں جو سوشل میڈیا کے بڑے ترم خاں بنے پھرتے تھے، آپ نے 3 دن میں ان کے ہوش ٹھکانے لگا دیے اور انہیں مجبور ہونا پڑا، اور وہ اسرائیل کے معاملے میں دیوار سے جا کر لڑے ہیں۔ اب پھر ایک بار آپ کے سامنے ایک چیلنج کھڑا ہوا ہے، وہ ابراہم اکارڈ کا چیلنج ہے۔ یہ ابراہم اکارڈ کیا ہے؟ یہ پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی سازش ہے، یہ 2 ریاستی حل کو ماننے کی سازش ہے، یہ جینوسائیڈ کا لائسنس ٹو کل دینے کی سازش ہے۔ اس سازش کے خلاف بھی آپ کو اسی طرح کھڑے ہونا ہے جیسے ماضی میں آپ کے بزرگوں نے پرچم تھاما تھا، جیسے آج جماعت اسلامی میدان میں کھڑی ہے۔ اگر آپ کا عزم برقرار رہا، آپ نے ہمت برقرار رکھی، اس تربیت گاہ سے عزم اور حوصلہ لے کر گئے، جذبے اور ولولے لے کر گئے، اور اپنے اپنے محاذ پر جا کر کھڑے ہو گئے اور اپنے علاقوں میں اس پیغام کو عام کیا، تو انشاءاللہ ہم پاکستان کو پاکستان ہی بنائیں گے اور یہاں کوئی اور نظام نہیں آنے دیں گے۔ وہ لاکھ بگڑیں، 1000 روٹھیں، غضب میں آئیں کہ تل ملائیں، خدا کی اس پاک سرزمی پر خدا کا قانون ہی چلے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔